جی ناظرین السلام علیکم، اور جناب 4 موضوعات پر آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر آباد ایکسپریس والے سانحے کے حوالے سے آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے اور بلاول بھٹو نے تقریریں کی، اور بہت اچھی تقریریں کی۔ اس سے قومی بیانیے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے اور کیا کرنا۔ دوسرا، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب کامران شاہد کے پروگرام میں شرکت کی، انہیں بتایا کہ جعفر آباد ایکسپریس والا جو معاملہ ہے وہ حل ہو گیا ہے، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، دہشت گرد سارے مارے گئے ہیں اور بندے جو ہیں ہمارے سویلین سارے بچ گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اب رول آف گیم چینج ہو گئے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے اس پر بات کریں گے۔ اچھا، ترجمان وزارت خارجہ نے بھی ہر طرف یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے جناب کے جعفر آباد ایکسپریس کے حوالے سے، کہ انہوں نے بھی دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ اس میں ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، شواہد ہیں افغانستان اور بھارت کی شمولیت کے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک اینکر ہوا کرتے تھے جو یہاں پہ مزاحیہ پروگرام کرتے تھے، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کل BLA کے حوالے سے، جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جس طرح کے خطبات دیے ہیں، اس سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ BLA کو گلوریفائی کر رہے ہیں، تعریف ان کی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے ان کے اوپر انہوں نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اس پر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خواجہ آصف نے بھئی آج اسمبلی میں بڑی کمال کی تقریر کی۔ خواجہ صاحب نون لیگ کے رہنما تو ہیں ہی، آج کل وزیر دفاع بھی ہیں۔ انہوں نے 2-4 باتیں بہت کمال کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی آج آتما ہی رول دیا۔ جو PTI والے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ عمران خان کی جنگ لڑنے کے بجائے ملک کی جنگ لڑیں۔ عمران خان، یہ اسمبلی، یہ ایوان، یہ سب کچھ، یہ سیاست حلقے اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ہے۔ تو آپ کو پاکستان کی جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ اس کرائسس میں بھی، اس عذاب میں بھی جو مسلط ہوا تھا، اس میں بھی آپ عمران خان کی جنگ لڑتے رہے ہیں۔ یہ غیر پاکستانی رویہ ہے، یہ محب الوطنی کا رویہ نہیں ہے۔ تو اپنے رویے کو چیک کریں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور یہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں خدشہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ مزید چلے گی، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں اس کو کیسے فائٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عمر ایوب صاحب کی انہوں نے دبا کے کلاس کی۔ انہوں نے کہا عمر ایوب صاحب تو تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار ہے۔ وہ جو ہے، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی عمر ایوب کی، نواز شریف کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور مشرف کے ساتھ۔ یہ تو بہت بڑا لوٹا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ آ کر ہمیں سکھائے گا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ دوسرا، انہوں نے PTI کے رویے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا PTI کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو کچھ کر رہے تھے، BLA بھی وہی کچھ کر رہا تھا، بھارتی اکاؤنٹس بھی وہی کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے PTI، BLA اور بھارتی اکاؤنٹس ایک بن گئے ہوئے، اور وہ جو ہے ملک کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، آپ اس میں جو لوگ وہاں پر پھنسے ہیں ان کی بحفاظت نکل جانے کی دعا کریں، یا ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ آپ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ بھائی جان یہ کرنا ہے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ کیا، اور اب موجودہ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ موقع نہیں ہے نا بھئی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موقع پہ بات کریں نا۔ بہت ساری غلطیاں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہائیبرڈ نظام عمران خان والا بھی ان کی سب سے بڑی غلطی تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا جس وقت وہ جوان وہاں پر لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں اور سویلینز کی زندگیاں بچا رہے ہیں، کیا اس وقت آپ کو یہ باتیں کرنی چاہیے؟ تو یہ تو بڑا ہی غلط رویہ ہے۔ آپ جہاں پر کوئی ملک میں انتشار کا موقع ہوتا ہے، آپ اپنے پھڈے لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی رویہ نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے فیض حمید اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہا کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ جو ہے، یہ دہشت گردوں کو انہوں نے پاکستان میں واپس لا کے بسایا۔
اور انہوں نے یہ بھی پچھلے دنوں بات کی تھی کہ فیض حمید تو جیل میں ہے، جنرل باجوہ کو بلا کے پوچھ لیں کہ اس نے کیوں دہشت گرد بلائے تھے. اور عمران خان اس پالیسی کے بڑے معترف تھے، وزیر اعظم عمران خان تھے، اور عمران خان کو اپنی انہی پالیسیز کی وجہ سے طالبان خان کہہ کے بھی پکارا جاتا ہے. اچھا، جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی بڑے لتے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ کو اپنا باپ کہتے تھے. صحیح بات ہے کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے قوم کا، یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں. اور آج سب سے گندی گالی یہ جنرل باجوہ کو دیتے ہیں. تو اپنے باپ بھی بدلتے رہتے ہیں اور باپ کو گالی بھی دیتے رہتے ہیں. اور جو اچھی بات کی خواجہ آصف نے، دیکھیے ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے کی غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ماضی میں ہم نے آمریت کا ساتھ دیا، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. اسمبلی کے فلور پہ جب انہوں نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا آپ بھی شرم کریں، آپ بھی معافی مانگے اپنے رویے پہ. کس طرح باجوہ کے سہارے گود میں بیٹھ کر آپ اقتدار میں آئے تھے. اچھا، دو باتیں جو ہیں اس کے بعد بلاول بھٹو نے بھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی. دو باتیں اس میں سے بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا کہ ہماری آپس میں سیاسی جماعتوں کی تقسیم کی وجہ سے ملک دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. تحریک انصاف کے سارے لوگ جو ہیں ملک دشمن نہیں ہیں، چند لوگ انہیں اس راہ پہ لگاتے ہیں، تو یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا، نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو شہباز شریف صاحب کے پاس اپرچونٹی ہے، وہ اس نیشنل الیکشن پلان دوبارہ بنائیں، نیشنل الیکشن پلان 2 اسے کہتے ہیں. تو ساتھ انہوں نے یہی بتایا کہ ماضی میں دہشت گردی کو تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اس زمانے میں بلاول بھٹو چھوٹے تھے، اس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ بھی ہوا ہے پاکستان میں، دہشت گردی اس حد تک سرایت کر گئی. آج ذرا ترجمان وزارت خارجہ نے بھی بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا جو جعفر آباد ایکسپریس کے حوالے سے بات ہے، اس میں واضح طور پر ثبوت ملتے ہیں افغانستان کے اور بھارت کے. افغانستان سے لوگ ڈائریکٹ رابطے میں تھے، یہ جو دہشت گرد تھے یہ افغانستان سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے، ہدایات مل رہی تھی. اب یہ کرنا ہے، آپ کس کو گولی مارنی ہے، آپ کس کو کہاں موو کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ افغانستان سے ان کو ہدایات مل رہی تھی. اور افغانی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے سب سے زیادہ احسان کیا، اور وہ سب سے زیادہ احسان فراموش اور نمک حرام لوگ نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے آپریشن کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانیوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، فنڈنگ ساری بھارت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. کل جو کچھ بی ایل اے کے اکاؤنٹس کر رہے تھے، اس پہ بھارتی اکاؤنٹ جشن منا رہے تھے کہ جیسے یہاں پر اگر مسافروں کی زندگیوں کو خطرہ ہے تو وہ اس کے اوپر بہت خوشیاں منا رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا. یہ وہ یہی کام بی ایل اے کر رہا تھا، یہی کام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کر رہے تھے. تو یہ کس قدر خوفناک صورتحال ہے. پی ٹی آئی کبھی ایک سیاسی جماعت کرتی تھی، اب وہ اینٹی پاکستان جماعت ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اینٹی پاکستان جماعت ہے، اور ساری حرکتیں وہی کر رہی ہوتی ہے. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بات کی کامران شاہد کے شو میں، انہوں نے کہا جی کہ اب رول آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے ذرا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا بلوچستان میں علیحدگی پسند جماعتوں سے. اب وہ مفاہمت والی اور مصالحت والی پالیسی ختم ہو گئی ہے. اب ڈنڈا چلے گا اور تگڑا ڈنڈا چلے گا، آپریشن ہوگا اور بڑا سخت آپریشن ہوگا، اور اس میں اب کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. یہ جو پہلے ہم نے اتنی چھوٹ دی ہے اس کا شاخسانہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز کا اور اس جملے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اب ہم ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. آخر میں بات آفتاب اقبال صاحب کی. انہوں نے اسی ملک سے شہرت کمائی، اسی ملک سے عزت کمائی، اسی ملک سے پیسہ کمایا ایک کامیڈی پروگرام کا ہوسٹ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کل گفتگو کی بی ایل اے کی تعریف کرتے ہوئے کہ اتنا زبردست آپریشن بالکل ملٹری کے لیول پہ لگ رہا ہے، بہت اچھی پلاننگ ہے، زبردست، کمال ہی ہوگی. اور بھائی وہ ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو گالی دیں، ان کی تعدیب کریں، آپ تو انہیں گلوریفائی کر رہے ہیں.
تو لیکن چونکہ دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے وہ بھارتی اس پہ بھارتی تسلط زیادہ ہے، تو یہ اگر پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے بات کریں گے انہیں ڈالر زیادہ ملیں گے، اتنی ان کی اوقات ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔